أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سپارہ اور دوسرا رکوع۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک قوم کے لیے ایک جہت تھی جس کی طرف وہ منہ کیا کرتے تھے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس ان لوگوں تم نیکیوں میں سبقت اختیار کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھو۔ یعنی ہر ایک قوم کے اللہ رب العزت نے جہت مقرر کی کہ جس کی طرف وہ اپنی عبادات اپنا منہ کر کے عبادات کیا کرتے تھے، لیکن اب اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کی جہت بھی متعین کر دی، اور وہ یہ کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے اور نیکیوں میں جتنا زیادہ ایک دوسرے سے سبقت اختیار کیا جائے یہی بہتر ہے۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ انسان میں اتنی بڑی کائنات ہے، تو جس طرح مشرکین مکہ کی ایک عادت تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمارا جسم چورا چورا مٹی سے رن ملنے کے بعد ہم تو اللہ رب العزت ہمیں جمع نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور پھر ان ہڈیوں کو اللہ رب العزت جمع کر کے ڈھانچہ بنا کے انسانی روح کو دوبارہ ڈال کر اللہ رب العزت میدان محشر کی طرف اسے دوبارہ لے آئیں گے۔ تو یہی فرمایا اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو لے آئے گا اکٹھے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ قادر ہے تو یہ باتیں تو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ومن حیث خرجت، اور اے نبی جہاں سے بھی آپ نکلیں، فول وجہک، پس آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب، وانہ للحق من ربک، اور یہی بات حقیقی معنوں میں آپ کے رب کی طرف سے حقیقت ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہر ایک قوم کی ایک عادت ہوتی ہے کہ ساری زندگی ایک کام کیا جائے اور اچانک انہیں کہا جائے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، تو باقاعدہ مخالفت آ جاتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی جو تعمیر ہوئی تھی مشرکین مکہ نے کی تھی، ان کے پاس پیسے کم تھے، انہوں نے حتیم کو چھوڑ دیا اور یہ تعمیر کی۔ بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ عرضو فرمائی، بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تمہارا دور جاہلیت سے قریب نہ ہوتا تو میں اس بیت اللہ کو اسی تعمیر پر اسی طریقے سے تعمیر کر لیتا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اور وہ تعمیر بھی نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ یہ کہ ایک طرف سے دروازہ، دوسری طرف سے بھی دروازہ، اور یہ اس کی اس کا بنیاد وہ زمین کے ساتھ لگی ہو۔ آج تو ذرا اونچی ہے تو بنیاد زمین کے ساتھ ہو، ہر بندہ آنا جانا اس کے ساتھ ہو۔ تو مشرکین مکہ ایک تو اس کو اونچا اس لیے کیا تاکہ جس کو ہم چاہے اسے اندر بیت اللہ کے اندر لے جا سکیں، اور باقی ہر ایک بندہ اس کے اندر نہ جا سکے۔ اور دوسرا، حتیم ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اسی لیے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے حتیم میں نماز پڑھی گویا کہ اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی۔ تو یہ ایک وجہ تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری زندگی دو قسم کے لوگ تھے نا، ایک مشرکین کے ساری زندگی انہوں نے بیت اللہ کی طرف عبادت کی تھی، اور ایک نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے تو ایک دوسری قوم یہود کہ وہ ساری زندگی انہوں نے فلسطین بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تھی۔ تو یہ ان کی ہمیشہ کی عادات تھی۔ اللہ رب العزت نے عادات کو توڑ کر فرمایا اب جیسے بھی ہو جائے، آپ کے لیے تاکید یہی ہے کہ آپ نے مسجد حرام ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے ہے۔ دوبارہ تاکید اللہ فرما رہے ہیں ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فولی وجہک، پس آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم، پس پھیر لیا کرو اپنے چہرے کو، شطرہ، اس کی جانب، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہاری اوپر کوئی حجت تانی نہ ہو۔ کیوں کہ یہود پہلے سے جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذو قبلتین، آخر الزمان محمد الرسول اللہ ذو قبلتین ہوں گے، دو قبلوں کی طرف۔ اور اگر یہ بیت اللہ کی طرف دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ ہوتا تو یہ لوگ اعتراض کرتے کہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے، ہمارا آخر الزمان نبی تو وہ تھا جس کے دو قبلے تھے، اب جب حکم آ گئے تو یہی بیوقوف
باوجود اس کے کہ علم الہی کو جاننے والے ہیں، لیکن یہی کہتے ہیں کہ کس چیز نے انہیں پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں الا الذین ظلموا منہم، سوائے وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں، جنہوں نے یعنی نہیں ماننی، تو انہوں جو ہے شرارتی جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہانہ بھی جو ہے کافی ہوتا ہے، ہر چیز سے انہوں کیڑے نکالنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو علماء ہیں ان پر حجت تمہاری قائم ہو جائے گی، اور جو ان میں سے ظالم لوگ ہیں وہ تو ویسے لگے رہیں گے۔ فلا تخشوہم، پس اب اے نبی آپ ان سے نہ ڈریں، واخشونی، اور مجھ سے ڈریں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حکم، لیکن در حقیقت ہم مراد ہیں کہ ہم کسی کے ڈر کی وجہ سے اپنا قبلہ تبدیل نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت سے ڈر کر اللہ نے جو قبلہ متعین کیا اسی قبلے کی طرف جو ہے التفات کریں، اور یہی حکم یہاں پر ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں نے پوری کی اپنی نعمتوں کو تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہو، اور یہ قبلہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر ان اول بیت وضع للناس، کے سب سے پہلا گھر تو یہ زیادہ برکات والا ہے، زیادہ نعمتوں والا ہے، تو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت دی تاکہ تم ہدایت یعنی ہدایت پر قائم رہ سکو۔ کما ارسلنا فیکم، جیسے ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسول، ایک عظیم الشان رسول، منکم جو تم ہی میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر نعمت کی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا، اسی طرح ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے جیسے ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا، اور وہ عظیم الشان رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یتلو علیکم آیاتنا، ان کا کام کیا تھا کہ ہماری آیتوں کو تم پر تلاوت کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو کیا کرنا، تلاوت کرنا، ویزکیکم، اور ان کا تزکیہ کرنا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور ان کو سکھانا، ویعلمکم، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور سنت، ویعلمکم، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی تمہارے وہ احکامات جن کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وساطت سے تمہیں بتلا دیا۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے کہ پیچھے دو رکوع پیچھے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ، اے ہمارے رب، بھیج ان میں ایک عظیم الشان رسول، انہی میں سے جو آیتیں ان پر تلاوت کرے اور کتاب سکھائے، سنت سکھائے اور تزکیہ کرے۔ وہاں تزکیہ کا لفظ اللہ رب العزت نے سب سے آخر فرمایا، اور یہاں پہلے مقدم فرمایا، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ تزکیہ کا سب سے اولین درج اور سب سے اصل درج وہ نیت ہے، اخلاصی نیت۔ اگر نیت نہیں ہے انسان کی، یعنی دنیا کی کوئی آرزو کی نیت ہے، تو جو ہے سارے کا سارا کیا دھرا ادھر کے ادھر ہی رہ جائے گا۔ اور وہ مشہور حدیث جس طرح نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ 3 بندوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، ایک عالم ہوگا، عالم کا مطلب جاننے والا، اور ایک شہید ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں جو ہے یعنی لڑ کر شہادت حاصل کی ہوگی، اور ایک سخی بندہ جس نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو صرف کیا ہوگا، لیکن تینوں کی نیتیں اخلاص والی نہیں ہوں گی، اللہ رب العزت اوندے منہ انہیں جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہی بات فرمایا، وہ یزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرے، تمہاری نیت کی تخلیص کر لے، تمہاری نیتوں کو جو ہے غیروں سے پاک کر کے محض اللہ کی رضا کو قرار دے، یہ تزکیہ ہے۔ اور یہ بات بھی فرمائی کہ کتاب بھی سکھائے، کتاب یعنی قرآن مجید، والحکمت، اور سنت کو بھی سیکھنا چاہیے۔ جس طرح انسان یعنی بہت سی چیزوں سے کامل بنتا ہے، ایک محمدی ہونے کے لحاظ سے، ایک امتی ہونے کے لحاظ سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا قرآن کریم اس کو سیکھیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالیہ ہیں ان کو سیکھیں، اور اس کے سیکھنے کے لیے مختلف جو ہے جس طرح یہ یعنی منقول ہے ہمارے پاس، ان میں سے صحیح سند علماء کرام سے پوچھ کر کے یہ حدیث کس طرح ہے، کیونکہ بعد کے لوگوں کی باتوں کی وقت نہیں تھی، انہوں نے کیا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے اپنی باتیں لگا لی، اپنی بات کہہ دی، اور جب ان کی وقت نہیں تھی تو انہوں نے جو ہے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اس لحاظ سے ہر حدیث جب دیکھیں تو وہاں پر یہی بات ہو کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ثابت، اور جب ثابت ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا من و عن انسان کے لیے نہیں رہتی۔ یہی بات اللہ رب العزت نے فرمایا، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھائے تمہیں جو تم نہیں جانتے تھے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس یاد کرو مجھے میں بھی تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا انکار نہ کرو۔